بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آج ہم آیت نمبر 111 دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ میری موسٹ فیوریٹ آیتوں میں یہ ایک آیت ہے. اور مجھے کیوں پسند ہے، آپ لوگ سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ بھی اسے اپنا جو ہے فیوریٹ آیت بنا لیں گے. دیکھیے، لوگوں کے فیوریٹ سنگر ہوتے ہیں، فیوریٹ سانگس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی کتاب سے محبت ہونی چاہیے، اس کی آیتوں سے محبت ہونی چاہیے. چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 111 اور 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مالوں کو، اس لیے کہ اللہ انہیں جنت عطا کرے گا جنت کے بدلے میں. کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں اور وہ شہید بھی ہوتے ہیں. یہ جنت کا وعدہ اس کے وقت پر جو ہے حق ثابت ہو کر رہے گا. یہ جو بات ہے یہ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اس وعدے کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو بتاؤ کون پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے بڑھ کر؟ تو اپنے اس عہد پر، اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے، اور یہی جو ہے عظیم الشان کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. یہ وہ ہیں جو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتے رہتے ہیں. یہ پلٹنے والے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنے والے، اللہ ہی کی حمد و ثنا کرتے رہنے والے، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھنے والے، اللہ ہی کے لیے رکوع سجدے کرتے رہنے والے، اور یہ ترغیب دیتے رہنے والے اچھی باتوں کا اور روکتے رہنے والے برائیوں سے، اور حفاظت کرتے رہنے والے اللہ کی حدود کی. تو خوشخبری سنا دو ایسے ایمان والوں کو. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. آمین یا ربی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے انشاءاللہ آیت نمبر 111 دیکھتے ہیں. اور دیکھیے کہ سورۃ التوبہ کو پڑھتے ہوئے جو ہے بالکل یہ محسوس ہو رہا ہے. دعا پڑھ لے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. سورۃ التوبہ کا مجاز آپ دیکھ رہے ہو کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر کہیں پر جو ہے وہ ایمان والوں کی بات، یعنی ایک سی سو جیسا ہو رہا ہے. کہیں کسی آیت پر آپ دیکھیں کہ اپنے ایمان کا لیول بالکل گرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور کسی آیت پر اپنے ایمان کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. الحمدللہ. اس سے پہلے دیکھیے کہ جو ذکر آیا تھا مسجد زوار کا،
تو اس میں بالکل یعنی کہ ایک گھٹن سی محسوس ہوئی کہ کس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، اور دین کے نام پہ وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں، اور کیا حشر ہوا ان کی مسجد کا، اور کس طریقے سے اس کو ختم کرنے کا جو ہے یعنی کہ حکم دیا اللہ نے، اور بس اس کا جو ہے دیکھیے کہ مقصد صحیح نہیں تھا نا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بد نیتی سے کیا ہوا کام کبھی بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ جب انسان اپنے کے نیک کام پر مطمئن ہوتا ہے، یا اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایک پیس اتر کر آتا ہے، تو سمجھ جائیں آپ کہ الحمدللہ وہ آپ کی ہوئی نیکی صحیح ٹھکانے پر ہے، بالکل صحیح جگہ پر ہے۔ اور اگر سمجھیں آپ کہ آپ نے کہ قرآن کو سمجھنا شروع کیا، اس کا آپ کلاس جوائن کر رہے ہو، اس کے بارے میں جو ہے محنت کر رہے ہو، اس کے بعد بھی اپنے دل میں شک و شبہ اگر آپ نے رکھا ہے، پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں ان کو سن رہی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ میرا عقیدہ ہی بدل دیں گے، پتہ نہیں میرے باپ دادا کا دین چھوٹ جائے گا، میرا کیا حشر ہوگا، اب لوگ تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دینے لگیں گے۔ اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی یہ شک و شبہات اگر کسی کے دل میں آتے ہیں، دیٹ مینس کہ انہوں نے اس کو نیکی کی نیت سے نہیں کیا، یا ان کی نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کے کلام کو نیک نیت سے لے اور اس کے اندر ایک اطمینان نہ اتر کر آئے۔ میں اور آپ اپنے اپنے طور پہ ہم جائزہ لے سکتے ہیں اس چیز کا کہ میرا دل اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا مطمئن ہے، میں کتنا سیٹسفائی ہوں۔ اس کتاب سے جڑنے سے پہلے میری کیا زندگی تھی اور اب میری کیا زندگی ہے، ان تمام چیزوں کا غور و فکر ہمیں کرنا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ظروف انہار جو ایک ورڈ آیا تھا پچھلی کچھ آیتوں کا، میں تھوڑا سا خلاصہ کر رہی ہوں، کنارے کو کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھے کہ ایسے کنویں دیکھے ہوں گے آپ نے جس کے کنارہ ہی نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ سورہ یوسف میں جا کر ہم پڑھیں گے اس کنویں کے بارے میں جس کا کنارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں آپ کہ بد نیتی سے کام جو بندہ کرتا ہے وہ گویا کہ بالکل نیکی کے کنارے پر ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ آپ جب کوئی بھی روایت کی کتاب پڑھیں گے یا کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ پڑھیں گے، سب سے پہلی جو چیز آپ کو ملے گی اس میں نیت کے ٹاپک پہ ملے گی کہ آتا ہے حدیثوں میں جہنم کی جو کہ لکڑی سلگائی جائے گی، جہنم جو سلگائی جائے گی وہ سب سے پہلے 3 لوگوں سے سلگائی کی جائے گی، جو نیت کے ٹاپک پر ہر کتاب کا پہلا ٹاپک ہوتا ہے، جو بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا لو، کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اور وہ کون 3 لوگ ہوں گے؟ ایک قاری، ایک شہید اور ایک عالم۔ ان سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بھائی تو نے دنیا میں قرآن کیوں پڑھا؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تو خوش ہو مجھ سے، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے قرآن کو اچھی آواز میں پڑھی، یا تو نے قرآن کو اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہے، تو دنیا میں تجھے اس کا صلہ مل گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جاؤ، استغفر اللہ۔ پھر اسی طریقے سے عالم سے سوال ہوگا، کیوں تو نے علم سیکھا؟ اللہ تعالیٰ تاکہ تیرے دین کی جو ہے میں لوگوں کو سمجھ دے سکوں، دین سکھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں، تو نے دین اس لیے سیکھا، عالم اس لیے تو بنا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے میرے دین کا صحیح استعمال نہیں کیا، جو تجھے میں نے علم جیسی نعمت دی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس کو بھی یہی حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو۔ ایک شہید کا سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، دنیا میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی؟ پھر اسی طریقے سے ایک سخی بھی ہوگا اس کے اندر، مال خرچ کرنے والا۔ شہید کا تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے سماج میں تصور کیا ہے، اس کو تو جنتی قرار دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھائی اپنے ساتھ ساتھ 70 لوگوں کو بھی بخشا کر لے جائے گا وہ۔ اور یہاں دیکھیے اس حدیث کے حوالے سے شہید کا کیا حشر ہو رہا ہے یہاں پر۔ کیوں بھائی، جو نعمتیں میں نے دی تم نے کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ دیکھ میں اتنا لڑا تیرے راستے میں کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کریں گے نہیں، تو اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو ٹھیک ہے یہ ٹائٹل تجھے دنیا میں مل چکا، اس کو بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو گھسیٹ کر۔
اور سخی جو ہوگا، کیوں بھائی تجھے جو نعمتیں میں نے دی اس کا کیا استعمال کیا؟ اللہ دیکھ میں نے لوگوں کی ہیلپ کری، میں نے جو ہے وہ یعنی کہ تیرے راستے میں خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، کیوں کیا؟ تجھے ٹائٹل چاہیے تھا سخی کا، تو ٹھیک ہے لوگوں نے تجھے یہ ٹائٹل دے دیا، اس کو بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر! سوچے ذرا آپ، کیوں اتنے غیب کی باتیں بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے کتنا خلاصہ کیا اس آیت کے تعلق سے، کیونکہ اگر آپ یہ باتوں کو نہیں آپ سمجھ پائیں گے تو اگلی آیت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ تو تھی پچھلے کچھ لوگوں کی باتیں، جس کو پڑھ کے سمجھ کر مجھے تو یقین کر میرا دل سا جاتا ہے جب آئینوں کی منافقت کی ایسی کوئی آیتیں آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی آیت پر آئیں، آیت نمبر 111، یاد رکھیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111۔ جیسے میں پہلے بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں، بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا۔ سورۃ التوبہ نے تو میری زندگی بدل دی، اور سورۃ التوبہ کے سب سے اسپیشل اور میری سب سے فیوریٹ آیت اگر آپ پوچھے کہیں، یا کوئی پوچھتا بھی ہے کبھی کہ کہیں کچھ ٹاک ہوتا ہے یا اس طریقے کی کوئی باتیں ہوتی ہے، تو میں اسی آیت کو، اور الحمدللہ ریفرنس بھی اتنا ایزی ہے، 111۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس آیت میں ایسا کیا ہے۔ دیکھیے کہ کبھی کبھی انسان کے لیے ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے کہ اس کو بدل دے، کبھی کبھی پورا قرآن بھی آپ سامنے والے کو سنا دے، وہ بولتے نا کانوں پہ جوں تک رینگتی نہیں ہے نا، وہ جوں کا تو بندہ رہتا ہے اور اپنے آپ کو کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم جنہ۔ تھوڑی تھوڑی لے کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، کس کو بھائی؟ ایمان والوں سے خرید لیا ہے، ان کی جان اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت کے بدلے میں۔ دیکھیے ان اللہ اشترا، اشترا دیکھیے کہ عربی زبان میں آتا ہے تو یہ خریدنے کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والے کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ان آیتوں کو ایک بزنس مین بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے، یا جن کو بزنس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتے ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، اب جیسے کہ ایک بزنس مین ہے یا کسی کو بزنس شروع کرنا ہے تو کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اس میں ایک بائر ہوگا، ایک سیلر ہوگا، اینڈ کموڈیٹیز چاہیے، گڈس چاہیے نا بھائی جس کے اوپر ورک آؤٹ ہوگا۔ اس چیز کو اب آپ یہاں پر رکھیں، نعوذ باللہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن بس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ چلے آپ مجھے جواب دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کیا کہیں گے یہاں پر؟ وہ 3 ریکوائرمنٹ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ بولیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے چلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایز اے بائر ہیں، ایز اے بائر، اوکے، اور کس سے خرید رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے۔ تو یہاں پر مومن کون ہو گیا؟ سیلر ہو گیا۔ اب کموڈیٹیز، حالانکہ صحیح نہیں یہ کہنا کہ یہاں پہ جو کموڈیٹی ہے کہ ایمان والوں کی جان اور مال کو، جان اور مال کو، دیکھیے یہاں پر ایک چیز نہیں چاہیے دین کے لیے، جیسے کہ آج لوگوں کی سوچ ہے، دونوں چیز چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مومن کی جان بھی چاہیے اور اس کا مال بھی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں جان سے مراد، پہلے بھی میں بہت دفعہ آپ کو خلاصہ کر چکی ہوں، آپ یہاں پہ انفسا یعنی جان سے مراد صرف جان مت لیجئے کہ بھائی میں اپنے آپ کو کہ مار دوں اور جو ہے میں نے اس طریقے سے اللہ کے راستے میں
جو ہے وہ یہ حق ادا کر دیا. جی نہیں، یعنی مال کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو بھی عطا کیا ہے، ویسے تو الحمدللہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بندے کے اندر یہ سوچ کب آتی ہے؟ دیکھیے آیت بہت لمبی ہماری جانے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اطمینان سے آپ سنیے گا کیونکہ اٹس اے ویری موسٹ امپورٹنٹ آیت، سورۃ توبہ کی تدبر کی آیت ہے یہ. اب کیا ہوا کہ جان سے مراد یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی ایفرٹس دیے ہے، جو صحت دی ہے، جو مجھے ٹیلنٹ دیا ہے، اوکے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. آپ سوچیں ذرا. اور اسی کے ساتھ ساتھ مال بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو گے تو جنت ملے گی تمہیں. سوچیں ذرا آپ. اب ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دوں، جیسے کہ میں نے کہ کوئی سیل فون خریدا، ٹھیک ہے؟ اب وہ سیل فون میں خرید کر لا رہی ہوں، میں نے اس کو پے کر دیا پیسے کی صورت میں نے اس سے کہا بھائی پیسے لیے اور میں سیل فون لے کر آ گئی. اب دیکھیے کہ بیچنے والے کو کوئی بھی جو ہے وہ مطلب نہیں ہونا چاہیے اس سیل فون سے کہ میں اب اس سیل فون کو کیسے بھی استعمال کروں، میں اس سیل فون کو توڑوں پھوڑوں کسی اور کو دے دوں. میں اب اس کی آنر بن گئی ہوں، اس لیے میں اس سیل فون کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں. اب رکھیں یہاں پر ذرا آپ اپنے آپ کو، یہاں پر ایک مومن کی جان اور مال کو کس نے خریدا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خریدا. تو دیکھیں آپ کہ جب ایک مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مومن کو خرید لیتے ہیں اور اس کو یہ احساس آ جائے، تو آپ بولے ذرا، کیا میرا یا آپ کا اپنے اوپر کوئی اختیار ہے؟ بتائیں ذرا، کیا کوئی پاور میرے اوپر آپ کا اپنے اوپر چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا ہے. کیوں؟ سیل فون جس نے خریدا نا وہ چلا سکتا ہے اپنے مرضی، لیکن یہاں پر تو بھائی مومن سیلر ہے نا، مومن بیچ رہا ہے نا اپنی جان اور مال کو. تو کس کی چلنی چاہیے اس مومن کے اوپر؟ بتائیں کس کی چلنی چاہیے؟ خریدنے والی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چلنی چاہیے نا. اس کا مطلب وہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے یا جس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے خرید لیا ہے، وہ کبھی بھی اپنے اوپر اپنی نہیں چلا سکتا ہے، بالکل بھی نہیں. آپ کہیں دیکھیں جاتے ہیں شاپ وغیرہ پہ، مال میں آپ جاتے ہیں اینڈ آپ اس کے اوپر ٹیگ دیکھتے ہیں کہ سولڈ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سیلس مین کو یا شاپ والے کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ سولڈ ہو گیا تو کیا ہو گیا، پھر بھی آپ مجھے دے دیں. کبھی نہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہوگی بولنے کی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کے جیسا دوسرا پیس ہوگا تو آپ ہمیں دکھا دیں، یہ تو ہم بول سکتے ہیں. لیکن ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی والا پیس آپ دے دیں کیونکہ یہ سولڈ ہے، نہیں بول سکتے. اسی طریقے سے ایک بندہ مومن جب اپنی جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ اپنے اوپر کبھی اپنی نہیں چلاتا ہے، کبھی بھی نہیں. یقین کریں کہ ایک اپنے آپ میں کریکشن کے لیے ایک بندے کے لیے آیت کافی ہے، بہت کافی ہے. دیکھیے یہ جسم مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، میں اور آپ اس جسم پر اپنی منمانی نہیں کر سکتے. اور کون کرتا ہے؟ انشاءاللہ اس آیت کے بعد ہم بہت اس کا خلاصہ کرنے والے ہیں ایک ایک پوائنٹ پر انشاءاللہ. چلیں اس کے بعد دیکھیے کہ سیلنگ اینڈ بائنگ کا ایک کہ بزنس چل رہا ہے، اور اس کے بعد اس میں کچھ ٹرمز اینڈ تو کنڈیشن ہوگی نا کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. وہ کیا ہے؟ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون یقتلون. کرنا کیا پڑے گا اس کے لیے بھائی؟ مجھے اگر اپنے آپ کو اللہ کو بیچنا ہے میرے جان اور مال کو، تو مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا اپلیکیبل ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ.
تمہیں لڑنا پڑے گا، جنگ کرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں آپ، پہلی کنڈیشن دیکھیں یہاں پہ یقاتلون ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور و فکر کریں. لٹرلی آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں لڑنا پڑتا ہے. آپ کہیں گے ہے اب میں کیسے لڑوں، میدانی جنگ تو ہے نہیں، میں کیسے؟ جی نہیں. آج کی جو لڑائی ہے اللہ کے راستے کی، وہ تلواروں کی نہیں ہے، ہتھیاروں کی نہیں ہے، قلم کی ہے. آج قلم کے ذریعے جو ہے اللہ کے راستے میں آپ کو لڑنا تو پڑے گا. پھر اس کے بعد اس کے راستے میں دوسری کنڈیشن کیا ہے، ہوگا کیا؟ پھر اس کا الٹیمیٹ یہ ہوگا فَيَقْتُلُونَ. یہ کیا ہے؟ یقتلون کیا ہے کہ تو وہ قتل بھی کرتے ہیں اور وہ قتل کیے بھی جاتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں اور کبھی کبھی انہیں شہید بھی ہونا پڑتا ہے. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. جس سے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جنگ بدر جو ہوئی تھی، اس میں یہ معاملہ تھا مسلمانوں کا یقتلون کا، کہ انہوں نے مارا تھا. اور جنگ احد کو اگر آپ لیں تو یقتلون تھا، کہ اس میں کتنے صحابہ جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. پھر بندے مومن آج دیکھیں کہ اللہ کی راہ کی جو بھی یعنی کہ لڑائیاں ہیں اللہ کے راستے میں، انسان کبھی خود سے لڑتا ہے، کبھی سماج سے لڑتا ہے، کبھی فیملی والوں سے لڑتا ہے. لڑتا ان دا سینس وہ لڑائی جھگڑا مت سمجھے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے نفس سے بہت کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. لڑنے سے مراد آپ یہ نہ سوچے کہ کہ ظاہری لڑائی کوئی، جی نہیں. بہت اسٹرگل میں رہتا ہے، ابھی یہ کروں وہ کروں، کیا کروں کیا نہیں کروں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب اللہ کے راستے میں وہ لڑنے نکلتا ہے نا، تو بہت سارے لوگوں کو اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے. کئی دنوں سے میرے ذہن میں ایسے کچھ سوالات آ رہے تھے، اور جب میں ان آیتوں کی اسٹڈی کری نا تو الحمدللہ دل اتنا مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہ بھی تو بات ہے نا اس آیت میں. بڑا دل ریلیکس ہو گیا. کچھ الجھنیں تھی، کچھ تھی، اللہ نے دور کر دیا الحمدللہ. شکر ہے اللہ کا. ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھیے کہ ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں دوبارہ، کہ کبھی سال بھر کے بعد اس آیت کی باری آتی ہے. کبھی تلاوت کر رہے ہیں کیونکہ بہت بہت ٹائم کے بعد کہ تلاوت بھی میں کرتی ہوں تو بہت زیادہ نہیں، اتنی اللہ کا شکر ہے کلاسز ہوتی ہے، اس کی اسٹڈی مجھے کرنا پڑتا ہے. پھر کہ صبح میں فجر کے بعد صرف میرا تلاوت کا سیلف تلاوت کا معمول ہے الحمدللہ. اور وہ بھی میں ایک پارہ تو پاسبل ہی نہیں میرے لیے پڑھنا، کیونکہ میں ایسی آیتوں پہ اٹک جاتی ہوں اور غور و فکر کرنے لگتی ہوں نا، تو وہ تلاوت کر ہی نہیں پاتی. 2-3 پیجز پڑھ لیا تو بس ایسی معمول ہے. تو آج کہ جب میں اس کی اسٹڈی کر رہی تھی تو اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے. جو بھی معاملات کچھ دنوں سے میرے ساتھ ہو رہے تھے، جو بڑا مطمئن ہے دل الحمدللہ. اور اس میں بھی الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے بھی بہت ساتھ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. الحمدللہ سارا آنٹی ہے یہاں پر، ایسے ہیں وہ، ان کا بھی بڑا ہاتھ رہا. کچھ ایسی پریشانیاں تھیں مجھے، الحمدللہ انہوں نے بھی جو ہے وہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہترین جزا دے ان کو اللہ کو اپنی طرف سے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں معاملہ تو ہو سکتا ہے. دیکھیں یہاں پر بندہ کبھی مارا جاتا ہے یا اسے کسی کو مارنا بھی پڑتا ہے. چلے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں فی الحال ایسی آیتوں پر لے جا رہی ہوں، ان ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی کہے ٹھیک ہے بھائی چلو میں یہ سیلنگ اینڈ بائنگ کا اور ایک کہ ایگریمنٹ ٹھیک ہے میں اللہ کے ساتھ کرتا ہوں. آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ کوئی ڈیل یہاں پر ڈن ہونے والی ہے. جب کوئی ڈیل ہم کہ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی یہ سوال کرے چلے بھائی اورلی ہوگا یا ریٹن ہوگا، اوکے 2 کوشچن آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ریٹن فارم میں دوں گا میں تمہیں یہ ڈیل کر کے. یہ ریٹن فارم میں جو ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ وعدن علیہ حق. دیکھو بھائی یہ جو جنت کا وعدہ میں تم سے کر رہا ہوں نا، یہ بالکل سچا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ.
دیکھیے آیت کا یہ ٹکڑا نہیں بھی ہوتا نا تو انف تھا ہمارے لیے. بالکل شروع میں اللہ نے کہہ دیا بھائی میں دوں گا نا جنت تمہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا یقین دلا رہے اپنے بندوں کو کہ اے بندے میں وعدہ کر رہا ہوں تجھ سے، دیکھ میں دوں گا تجھ کو یہ، اور وعدہ سچا ہے. پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ریٹرن فارم میں دیں گے تو اسٹیمپ پیپر پہ دیں گے یا سادے پیپر پہ دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسٹیمپ پیپر پہ دوں گا تمہیں، نوٹری کے ساتھ. اور وہ اسٹیمپ پیپر کیا ہے؟ یہ بات کہاں ہے؟ فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں کی جان اور مال کے بدلے میں دیکھو بھائی میں تمہیں جو ہے جنت دوں گا. یہ بات اللہ نے تورات اور انجیل میں لکھی ہے. اب کوئی مسلمان کہے ہم تو نہیں چاہ رہے نعوذ باللہ تورات انجیل پڑھنے، تو ڈونٹ وری نا، موجودہ تمہارے سامنے یہ ریٹن فارم میں والقرآن میں ہے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اصل شکل میں قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اس وقت میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ آیت ہے. سبحان اللہ. بتائیں ذرا، ڈیل ہو رہی ہے، ایک نہیں دو نہیں تین اسٹیمپ پیپر پہ لکھا گیا. دیکھیے آپ فیل کریں اس آیت کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب یہاں پر دیکھیے آپ، اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا یقین دلائے بندے کو، کتنی یقین کی بات ہے. یقین کریں آپ لوگ میری بات کا کہ جب ان آیتوں پر میں پہنچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں آج امت محمدیہ کتنی غفلت میں جی رہی ہے. کیا اس نے اپنی جان کو لگایا اللہ کے راستے میں؟ کیا مال کو لگایا اس نے جو یوں ہی جنت کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھے ہمیشہ، جنت تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رحم سے ملے گی مسلمانوں کو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس کی بھی دو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے. دو نہیں ایک پکڑ لیں آپ. ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کی کیا ہے؟ لیکن جس بندے کو وہ حاصل کرنا ہے نا اس کے پیچھے اس کا دو مقصد ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، دو مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی انسان کو، یا آپ کہیں کہ کچھ لوگوں کو تو واقعی پتہ بھی نہیں ہوتا بھائی کیوں مجھے جنت چاہیے، اور اصل صحیح میں نہیں پتہ ہوتا ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کے کلام میں پڑھ لیا. ایک بندے مومن پوری زندگی اس کا جو اسٹرگل ہوتا ہے جنت حاصل کرنے کا، دو مقاصد کی وجہ سے. نمبر 1 اس کی جو کہ اسٹرگل ہوتی ہے، ایک تو مجھے جنت حاصل کرنا ہے پلس اللہ کا دیدار اس کو چاہیے، اور اس کے لیے اس دنیا میں اس زندگی میں انتھک کوشش کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے. چلے اب ایک بندہ اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، تو ایک بات بتائے مجھے کہ جنت ملنے کے لیے کہ سب سے پہلی شرط اللہ نے جو رکھی وہ کیا ہے کسی کو دھیان میں؟ کسی آیت پر میں نے خلاصہ کیا تھا، بولیے کیا شرط اللہ نے رکھی ہے؟ یا میں آپ کو سوال تھوڑا اور آسان کر دوں، کسی کو جنت یا جہنم اللہ کو دینی ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا وہاں تک پہنچنے کا؟ یا اور آسان کر دو سوال، جنت اور جہنم کب انسان کو ملے گی؟ چلیے یہ تو بڑا سوال آسان ہے بھائی، اس سے بھی آسان کیا کروں میں، بولیے. اچھے عمل کرنے سے، عمل اچھا ہونا چاہیے. اوکے عمل اچھا ہونا چاہیے، لیکن کب ملے گی بھائی؟ ایمان جیتے جی ملے گی کیا؟ نہیں، جیتی جی نہیں، تو عمل اسی بھی اچھا ہونا چاہیے، ایمان بھی. ہاں ویری گڈ، عمل اچھا ہونا ایمان ہے. چاہیے، ایمان اچھا ہونا چاہیے، اس کے بیس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کریں گے. لیکن اللہ کی بندیوں ایک بات بتاؤ مجھے، بغیر موت کے کسی کو جنت جہنم مل جائے گی کیا؟ بالکل بھی نہیں، تو بالکل سوچئے نہیں. اٹس اے فرسٹ کنڈیشن، فرسٹ اٹس اے کیٹیگری. فرسٹ کنڈیشن کہ یہ بندہ پہلے مرے گا. اور ایک بندے مومن، روایتوں میں آتا ہے ایک بندے مومن کو جب موت آتی ہے نا، یعنی کہ انشاءاللہ آگے بہت خلاصہ کروں گی کہ کیسے ہم جج کریں کہ بھائی میں نے تو بیچ دیا اپنے آپ کو، اللہ نے مجھے خریدا یا نہیں خریدا. اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس میں سے ایک کنڈیشن میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ بندے مومن کی جان بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے. ایک ہمیں ایک چونٹی کاٹتی ہے نا، مونگی کاٹتی ہے جس کو کہتے ہیں،
کتنی ہلکی سی ہمیں کہ تکلیف ہوتی ہے نا، بس آپ اس کو رکھ لیں کہ ایک بندے مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اتنی ہلکی سی اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کو آپ رکھتے ہوئے دیکھیں کہ دعا کیا کرے، اللہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ خاتمہ کرے، ہے نا، عافیت والی موت عطا کرے، آمین یا ربی. اس کے بعد دیکھیں کہ پھر ایک کسی کو یہ شک آئے، بھائی کوئی گارنٹی لیتا ہے کیا اس کی؟ میں آپ کو بالکل دنیاوی لین دین کے ریلیٹ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کو ہاں ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے یعنی کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ جائیں. اب کوئی بولتا ہے بھائی گارنٹیڈ، کوئی گارنٹی لے رہا ہے کیا اس چیز کی؟ تو دیکھیں بھائی، اس جنت کو دینے کی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ ومن اوف بعہدہ من اللہ. اور بتاؤ، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اس کے عہد کے بارے میں اللہ سے؟ سبحان اللہ. مجھے ایسی آیتوں پہ یقین کریں بڑی حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. یہی نہیں، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا یقین دلانا پڑ رہا ہے اپنے بندوں کو؟ اے میرے بندے، تو سن لے، تو سمجھ جا، تو بلیو تو کر کے دیکھ لے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آیتوں پر جس کو یقین ہوتا ہے نا، یا اللہ پر جس کو یقین ہو جاتا ہے، آیت بھی نہیں بولنا چاہیے مجھے، اللہ معاف کرے، جس کو اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے نا، وہ کبھی اللہ کے بارے میں شک میں نہیں پڑا رہتا ہے. وہ اللہ کے ایک ایک حکم کو اپنی سر آنکھوں پر لیتا ہے، ایک ایک حکم کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. الحمدللہ کبھی ڈاؤٹ فل نہیں رہتا ہے. اور پھر دیکھیے، شروع میں نے کیا تھا جب نہ آئے، میں نے کچھ باتیں جو بتائی تھی، ڈاؤٹ میں رہے گا بندہ تو سمجھ جائے کی بھی نیکی بھی سب ضائع ہو جائے گی اس کی. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھائی یقین کر لو مجھ پر، مجھ سے زیادہ تم کسی کو وعدہ پورا کرنے میں کبھی نہیں پاؤ گے. چلے بھائی، ڈن ہو گئی ڈیل. اینڈ وی ڈونٹ نو، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں خرید لے. لیکن آیت کا اگلا حصہ پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی طرف سے ڈیل ڈن کر دیا، بندے کا پتہ نہیں. اب بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چلو بھائی میں نے ڈن کر دیا نا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ. جاؤ بھائی خوشیاں مناؤ تمہارے اس ڈیلنگ پر، وہ جو تم نے ڈیل کی اس اللہ کے ساتھ. دعا کرے، چپ کے دعا کرے، اللہ پلیز مجھے یہ ڈیلنگ کرنے کی توفیق دے دے، تو میں بھی تیرے ساتھ یہ ڈیل کرنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تیار ہے ذرا ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو ابھی آپ کو خلاصہ کرا ہی نہیں. اس کا خلاصہ کروں گی تو ہو سکتا ہے آپ اس ڈیل سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس ڈیل سے پیچھے ہٹے، اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ بولے جاؤ خوشیاں مناؤ، ڈیل ہو گیا تمہارا، ڈن ہو گیا. پیمنٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ ناؤز باللہ پیمنٹ تو کوئی بھی جنت کا ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی پے نہیں کر سکتا ہے. لیکن کئی آیتوں سے ہمیں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ جنت وہ چیز ہے کہ آپ کو اس کے لیے پیمنٹ یہاں تو کرنی پڑے گی، ڈیلیوری ادھر ملے گی آپ کو. جیسے ہم مالس وغیرہ میں جاتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے آپ کو جو چیزیں چاہیے یہاں لے لیں، دین کیش کاؤنٹر پہ جائیں، وہاں پہ آپ بلنگ کریں، دین وہاں پہ آپ کو ڈیلیوری بھی ملے گی اور وہاں آپ کو پے بھی کرنا پڑے گا. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. پے تو یہاں کرنا پڑے گا آپ کو، اور پے کی جو بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے سب آپ کو فالو کرنی پڑیں گے. دیکھیے نا اس آیت پہ نا فَاسْتَبْشِرُوا فیل ہوتا ہے، پتہ ہے دیکھیں کہ کون یہ خوشیاں منائے گا. اور یقین کریں کہ دنیا میں بھی وہی انسان خوش و خرم رہتا ہے جو اللہ کے اس ڈیل کو قبول کر لیتا ہے. ایک بات کہوں تو شاید آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے ہاتھوں بک جاتا ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خرید لیتے ہیں، یقین کرے اللہ اس کی دنیا بھی جنت کی والی بنا دیتے ہیں. آپ یہ نہ سوچے کہ عیش و آرام والی زندگی دے دیتے ہیں، جی نہیں. جیسے کہ جنت میں یعنی سکون ہی سکون، بہت مطمئن رہے گا بندہ.
اس کو نہ دھوپ پریشان کرے گی، نہ اس کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، نہ کچھ نہیں، یعنی اس کو فیل کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں تھکا ہوا بندہ بھی تھکتا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وہ بھوک بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے۔ پیچھے ہم سورۃ التوبہ میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے شوہر سے شیئر کر رہی تھی کیونکہ الحمدللہ ڈیورنگ لاک ڈاؤن ایسا ہوا نا، 2 سال کا جو اپنا دور قرآن ہوا، تو آپ لوگوں نے تو آن لائن سنا نا، میں اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ کے پورا 30 پارے کا آن لائن، انہوں نے مجھے لائیو سنا سامنے بیٹھ کر، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی اس چیز کو کہ کیسا ہمیشہ دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ کب تو مجھے موقع دے گا کہ میرے شوہر مجھے سنے، میرے اسٹوڈنٹ تو سن لیتے ہیں مجھے، میں اپنے شوہر کو نہیں سنا پاتی کبھی یہ قرآن اس طریقے سے۔ اللہ نے کیسے موقع دیا، اور وہ بیٹھے رہتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ روسی کی حالت میں آپ کنٹینیو کیسے 4 4 5 5 گھنٹہ بول لیتے ہو، میں تو بلیو نہیں کر سکتا اس چیز کو، اینڈ بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں، اور جیسی میں فارغ ہوتی تھی اور فین اور فاسٹ کر دیتے تھے، ایک ہی فین ہے ہمارے گھر پہ، فین کے نیچے آ کے لیٹو، نہیں تم کتنا، مجھے تو تمہیں دیکھ کے حیرانی ہو رہی ہے ایسا ویسا، اور وہ باہر بھی جاتے تھے نا 10 منٹ کے لیے تو تھک ہار کے اندر آ جاتے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ میں 10 منٹ کسی سے کام کی بات کر کے آ رہا ہوں تو اتنا تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو بالکل نہیں تھکی، اور وہ فریشنس جو وہ دیکھتے تھے، حیرانی ان کو اتنی ہوتی تھی، بعد میں مجھے پورا افطار بھی بنانا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، سحری کا بھی بنانا ہے، میں نے کہا مجھے تو فیل ہی نہیں ہوا کہ میں تھک گئی۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی جو مجھے شاید اب تک نہیں سمجھ آئی تھی، پڑھاتے وقت آپ بالکل فوکسڈ رہتے ہو نا اللہ کی آیتوں پر، دیٹس وائی آپ کو تھکان نہیں لگتی ہے، اور کتنی سچی بات ہے، وہ بات مجھے کلک ہوئی، اور میں ایسے شیئر کرتی تھی ان سے کہ دیکھیے میرا وقت جو ہے، یعنی کہ دوپہر کا وقت ہے، کبھی کبھی میں کھانا کھا کے جاتی ہوں، کبھی کبھی نہیں جاتی ہوں کھا کر، کیونکہ بس اللہ نے لگا دیا، محنت کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے چلیں، کسی اسکول میں بھی لاک ڈاؤن سے پہلے پڑھانے جاتی تھی بینڈرا میں، اور وہاں ٹیچرس اینڈ پرنسپل کو پڑھاتی تھی الحمدللہ، تو وہاں سے فوراً بھاگ کے ڈاک یارڈ جانا، مطلب بہت اپ ڈاؤن، بچوں کو اسکول چھوڑ کر بینڈرا جانا، بینڈرا سے پھر ڈاک یارڈ جانا، ڈاک یارڈ سے ماہم آنا، ماہم سے بچوں کو اسکول سے لینا، دس سے بہت ایسا، تو خیر مجھے بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور جب کلاس سے باہر نکلی تو مجھے فیل ہوتا تھا ہے مجھے کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، تو ہی سیڈ کہ آپ اتنا فوکس ہو جاتے ہو نا، آپ کو خبر نہیں ہوتی آزو بازو میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، اور واقعی اس سے میں بہت بڑا نقصان بھی اٹھا چکی ہوں کہ میں پڑھاتے وقت اتنا زیادہ بیزی ہو جاتی ہوں، پڑھاتے وقت بھی پڑھتے وقت بھی، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی میں ایسی تھی کہ ایک کسی محفل میں بیٹھی اور اتنا بیزی ہو کے میں اللہ کے کلام کو سن رہی ہوں کہ میرے پاکٹ سے کسی نے پیسے ہی چرا لیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یقین کریں آج میں جب وہ انسیڈنٹس کو یاد کرتی ہوں نا، تو اس وقت تو بہت رویا، کیونکہ اس وقت جو بھی 500 روپے میرے چوری ہوئے تھے وہ میرے لیے تو 5000 کے برابر تھے، اللہ اکبر، بہت ہی زیادہ، مطلب میں اتنا روئی، اور بعد میں پھر پتہ نہیں وہ آیت مجھے یاد آ گئی سورۃ البقرہ کی، کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں مال سے آزماؤں گا، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، اور تمہارے بزنس کے نقصان سے، اور ایسا وہ آیت جیسے مجھے کلک ہوئی نا، یقین کریں مجھے کبھی رونا نہیں آیا میرے اس نقصان پہ، کبھی بھی نہیں، کیا پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا سبق دینا چاہتے تھے، یا میں نے وہ دور شروع کیا تھا تو میرے لیے آزمائش ہی تھی وہ، کہ بھائی اب تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے، اس پیسے کی محبت ہے، اور اس کے بعد کبھی اللہ نے میرا ایسا نقصان نہیں ہونے دیا، لیکن ہر نقصان سے اللہ نے گزارا، جان کے، بزنس سے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ایسے ایسے کر کر کے جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا الحمدللہ۔ بہت آزمائشیں آتی، دیکھے ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، میں نے میں جو ہے وہ تیری محبت چاہتی ہوں، جب ہم مانگتے ہیں نا تو آزمائشیں تو آتی ہے، دیکھیے دنیا کا یہ حال ہے تو یہ تو آخرت کا سودا ہے نا، دنیا میں اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہوں تو آزمائش تو آئے گی نا میرے لیے، میں کہوں میرے شوہر سے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں ایک بات نہ سنوں اپنے شوہر کی، اور وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں دوں بھی نہ، اور ان کی نعوذ باللہ، ویسے میں اتنی نافرمان بیوی تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات بتا رہی ہوں کہ میں ان کی کوئی بات نہ سنوں، ان سے وعدہ خلافی کروں، یا میں تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے نا، آزمائش تو لے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کسی بھی حالات میں ڈال کر کہ بھائی تم اپنے شوہر سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو تو تم
حالات ڈال کر اللہ دیکھتا ہے کہ میں ان کا ساتھ دیتی ہوں یا میں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہوں. اسی طریقے سے دیکھیے جب میں اور آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں گے نا آزمائشیں آئیں گے. اللہ چیک کرے گا. ہر طریقے سے اللہ چیک کرتا ہے. کس طریقے سے ہم نے بہت سفر کیا لیکن الحمدللہ ہم کہ لوگوں کی پیئر پریشر میں کبھی نہیں آئے. نعوذ باللہ اللہ کے راستے کو چھوڑنے کو تو کبھی دل ہی نہیں کیا کہ پریشانیاں آئی ہیں تو میں اللہ کے راستے کو چھوڑ دوں. نعوذ باللہ اللہ نے کبھی دل میں بھی یہ بات نہیں ڈالی. اب یہ فرسٹ تب شروع کو آپ اس طریقے سے لیں جیسے کہ کبھی ہم نے آپ لوگوں نے بھی الحمدللہ میرے ساتھ بھی کبھی ہوا نہیں. آپ میں سے کبھی آپ نے کوئی گھر دیکھا خریدنا ہے اور آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ بہت پسند آیا آپ کو اس ڈیل کو آپ نے ڈن کر دیا. پوری گھر والے خوشیاں منا رہے الحمدللہ. سوچے یہ تو دنیا کے معاملے میں ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں کتنا خوش ہو جاتے ہیں نا. جنت کی ڈیلنگ میں اور اللہ اس کو قبول کر لے. اور ایک بات کا خلاصہ کروں کہ فار ایگزامپل دیکھیے آپ اپنے بیٹے کے لیے کہیں رشتہ لے کر گئی ہیں. اوکے اور وہاں پر آپ رشتہ لے کے گئی دیٹ مینس ڈن فرام یو نا. آپ کی طرف سے تو ڈن ہے. چل بھائی مجھے تو پکا ہے کر کے میں رشتہ لے کے جا رہی ہوں نا. اب آپ کو انتظار کس چیز کا ہے بتائیں. کس چیز کا انتظار ہے؟ بولیے. نہیں پتا شاید آپ میں سے کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے کیا؟ چلیے چھوڑے. بیٹی کتنی ہوئی ہوئے گی؟ آپ اگر کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجتے ہیں جی بولے. کوئی بولنا چاہ رہا ہے؟ جی بولے. انمیوٹ اوکے میوٹ کر دیا. اس کا مطلب کہ اب آپ کو انتظار ہے بھائی اگلا ڈن کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے نا. میرے بیٹے کو پاس کرتا ہے کہ نہیں. ڈن ہوتا ہے نہیں. یہ رشتہ ہوتا ہے نہیں. اور وہ رشتہ ڈن ہو جاتا ہے تو کتنی خوشیاں آپ مناتے ہو کہ میری مرضی تھی. یہاں پر تھوڑا سا الٹا ہے. دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈن کر دیا. ڈیل کو ڈن کر دیا. بندے کو یہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پوری کرنی پڑے گی. آیت کے ایک ایک حصے کو آپ انجوائے کریں. اس کو سوچیں. غور و فکر کریں اس پر کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب یہ جو ڈیلنگ ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے دیکھو بھائی ڈیل پکی ہو گئی. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ہے کامیابی. دنیا کے آپ ڈیلنگ کرتے رہتے ہو نا وہ تو ٹھیک ہے چلے ایک سکسیسفل لائف آپ کو مل گئی ہے لیکن اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. اس کی ڈیلنگ کو ہمیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فلفل کرنا ہوگا. اس آیت کو سن کر پھر دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ میں کیا کروں. میں نے تو بہت اپنے ماضی میں اپنے پاس میں اتنے گناہ کیے ہیں. میں کیسے اب ڈیل کو لے سکتی ہوں. یہ وہ کچھ سوالات آ رہے ہیں نا. تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.